آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ آزمائشیں ان سب کے لیے ایک عذاب تھیں. پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا زوال ہوتا کیوں ہے؟ یعنی آزمائش عذاب تو اپنی جگہ، لیکن نعمتیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس میں انسان کا کیا ہاتھ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جب کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا یا اس پر شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ یعنی جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اس سے نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح غرور اور تکبر نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. اور تکبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور صحیح بات کو نہ ماننا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا میں دائیں سے نہیں کھا سکتا. تو آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کھا سکو، اور وہ مرتے دم تک پھر اپنا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو واضح طور پر ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر بھی انسان کا امتحان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ ہم یہ سب کچھ اپنی محنت سے کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قارون ہے، قارون کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا لیکن وہ اسے اللہ کی رحمت یا اللہ کا انعام نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی محنت ہے. پھر کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا. پھر اسی طرح نعمتوں کے زوال کا ایک سبب نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یعنی دوسروں کو اس کا سبب بتانا اور اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹ جانا اور اللہ کو یاد نہ کرنا اور اس کا شکر ادا نہ کرنا. بڑی ہلاکت ہے بہت تانا دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے. وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی مال کی وجہ سے اس کی شہرت ہوگی. تو جب ایک انسان کو اللہ مال دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی کرے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں وغیرہ کا حصہ بھی اس میں سے نکالے. لیکن اگر انسان صرف اس کو بڑھاتا ہی چلا جائے اور کسی کا بھی حق نہ دے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کمی فرما دیتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا. یعنی جو تمہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالتی رہو. اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو 2 بوجھوں یعنی جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں
کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو آواز لگاتے ہیں، منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو بھی 2 بوجھوں کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اور جو دیتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل اور عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح لوگوں کی ضرورتیں پوری نہ کرنا، پھر بخل کرنا، کیونکہ بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ قرآن کی روح سے وہ ان کے حق میں بہتر نہیں۔ پھر اسی طرح بخل کرنا، کنجوسی سے کام لینا، جیسے قرآن مجید میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا سورۃ القلم میں، کہ انہوں نے بخل کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ہم آج اپنا باغ جب کاٹیں گے، اس کا پھل لیں گے تو کسی بھی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، کسی اور کے اوپر ہم خرچ نہیں کریں گے۔ تو ہوا کیا کہ وہ صبح صبح اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے تاکہ جا کے باغ کا پھل اتار لیں، لیکن وہاں جب گئے تو باغ جلا پڑا تھا، اور وہ پریشان ہو کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، کیا ہم راستہ بھول گئے ہیں، کہیں اور آ نکلے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس بخل کی سزا دی تھی اور ان سے نعمت واپس لے لی۔ پھر اسی طرح لوگوں کو دیتے ہوئے تنگ پڑنا کہ یہ کیوں مانگتے ہیں، یہ کیوں لیتے ہیں ان سے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے، اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یعنی وہی نعمتیں دوسروں کو مل جاتی اور وہ دوسروں کے ہاتھوں ان کو خرچ کرواتا ہے۔ پھر اسی طرح سرکشی کرنے والی قومیں، سرکشی کرنے والے افراد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بھی نعمتیں لے لیتا ہے۔ پھر گناہ اور نافرمانی کے کام نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسانوں کے بعض کھلم کھلا گناہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے قحط سالی کا باعث بنتے ہیں، ایسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جو پہلی قوموں میں نہ تھی۔ تو اس لیے نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اپنی نعمت تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ پھر اسی طرح نیک اعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والو، اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ یعنی اللہ نے نعمتیں تو بہت سو کو دے رکھی ہیں لیکن شکر گزار لوگ کم ہیں۔ اور شکر گزاری کیا ہے کہ دل سے بھی انسان راضی ہو، زبان سے بھی اچھی بات نکالے اور عمل بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ پھر والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرنا، یہ بھی مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ پھر اسی طرح مال کو خرچ کرنا، کیونکہ خرچ کرنے سے مال مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر زیادہ عطا کرے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا، ان کے لیے رزق کے اور دروازے کھول دیتا ہے اور کئی گنا پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نعمتوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جہاں عملی تدابیر اختیار کرے وہاں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کرے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کر لے، تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو اس لیے شکر کا ادا کرنا صرف
ضروری نہیں بلکہ اس کی نیت، ارادہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یعنی تو نے جو ہمیں امن و امان دے رکھا ہے وہ ختم ہو، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو عموماً اس سے بھاگتا ہے، لیکن یہاں عجب معاملہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور پناہ کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، توبہ کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر اسی طرح رفاع زرقی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب احد کے دن مشرکین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ لوگ آپ کے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت، اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب، اللهم أعوذ بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے تو کوئی اسے نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اے اللہ ہم اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، تیری اطاعت میں حائل نہ ہو اور نہ زائل ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ اسی طرح انسان کو بدنی اور جسمانی نعمتوں کی بقا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے اپنے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر اور شکر کرنے پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ پھر اسی طرح سجدہ تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں باقی رہیں تو اسے نعمتوں کی قدردانی اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے بقا کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں تک دنیا کی سختیاں، مشقتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا ہم سب کا ایک عارضی گھر ہے، وقتی جگہ ہے رہنے کی، مستقل قیامگاہ نہیں ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ آج تک آئے وہ سب چلتے ہی بنے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، اور جانے کا بھی وقت اور جگہ لکھی ہے۔ اس لیے انسان اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہوئے گزارے اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف توجہ رکھے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی ایک مومن جو آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے اور دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں کو بھی
اپنے لیے ایک امتحان سمجھتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک حدود بھی ہے، لمٹس بھی ہیں کچھ کرنے کی، کیونکہ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کر دے اور کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی نہ ہو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، خواہ اچھا وقت ہو یا تکلیف دہ وقت ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو، کیونکہ کل بہرحال الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن جا ٹھہرنا ہے، واپسی ہے، جواب دینا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اب جو دنیا کا حصہ باقی رہ گیا وہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی بہت خوبصورت جگہ نہیں ہے رہنے کی، اور آخرت کا گھر وہی دراصل اصل گھر ہے اور خوشحالی کا گھر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو پکار اٹھیں گے کہ شکر اللہ کا جو ہم سے ہر طرح کا غم اور دکھ ہم سے لے گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پیغام آئے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، یعنی اس کے بعد اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تم پر کوئی غم تکلیف اور دکھ آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے بندو، تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت انہیں ایک آواز آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو دنیا میں ایک اچھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی گزار کر آئیں گے اور وہاں اللہ کی رضا کو پائیں گے۔ اور پھر دنیا میں وہ شخص جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا، وہ جب جنت کا صرف ایک چکر لگائے گا، صرف ایک جھلک دیکھے گا، تو اس کو دنیا کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے غم بھول جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی۔ تو یہ ہے دنیا کی شدتوں اور سختیوں اور آزمائشوں کا حال کہ جو جنت میں جاتے ہی انسان کو ساری کی ساری فراموش ہو جائیں گی، بھول جائیں گی۔ اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو انسان کو مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک غم سے نکلتا نہیں تو دوسرے میں جا پھنستا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ، تکلیف، بیماری یا اس کی اپنی ذات پر نہ ہو یا کہیں سے ایسی کوئی خبر نہ سننے کو ملے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، مشقتیں اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے، اس دنیا میں آسانیاں نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان، مال اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزماؤں گا، انہیں امتحان آئیں گے، لیکن ایسے موقع پر تمہیں کرنا کیا ہے؟ وہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور پھر یہ بھی کہ ہر انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہیں گے، یعنی تمہاری آزمائش تو ضرور ہوگی اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات لازم ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسانوں پر تکلیف ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے،
یعنی ان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھا دے، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں. یعنی جب وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کو دیکھیں کہ خود ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ برے اعمال چھوڑ دیں. ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ دراصل تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں پر سختی کرتا ہے تو جواباً اس پر سختی ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا، اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کر دے گا. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے اور کسی پر بھی کسی طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے. پھر اسی طرح کسی کے ساتھ انسان اگر بخل برتتا ہے، اس کو نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی اور بندوں کی ضروریات کی پرواہ ہی نہیں کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو جھٹلا دیا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، نہیں پھر اس کے لیے ایک کے بعد ایک تنگی کھڑی کر دیں گے. پھر اسی طرح انسان کو کسی کی عزت اور آبرو کے درپے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی انسان کے راستے میں مشکلات آتی ہیں. ابو برزہ الاسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، یعنی ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں مت کیا کرو، اور ان کی عزت و آبرو کے درپے نہ ہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے درپے ہو جائیں تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں. اس لیے اس معاملے میں بھی انسان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ نہ کہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشقتیں تو آتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں اور کبھی انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے، حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہی کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. تو آسانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ہمیشہ کوئی نہ کوئی راہ، کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آتے. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے، کیا شرط ہے؟ کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو. پھر اسی طرح ضروری ہے کہ انسان ایسے مواقع پر صبر سے کام لے. اور صبر کیا ہے؟ کہ انسان غصے میں آ کر، غم کی وجہ سے، تکلیف اور شدت اور پریشانی کی وجہ سے اپنی زبان سے کوئی ناروا بات نہ نکالے، کوئی ناحق بات نہ نکالے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیٹے کی وفات کے موقع پر رو رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکلے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. تو اس لیے تکلیف کے موقع پر انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، کس طرح وہ ریاکٹ کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی. فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. یعنی ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں جو تنگی اور تکلیف میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا، وارن کر دیا تھا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں میں، تمہارے نفسوں میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، ضرور با ضرور. اور تم لوگوں سے ہر طرح کی باتیں بھی سنو گے، لیکن پھر کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو یہ بڑی ہمت کے کام ہو. یعنی آسان نہیں ہے صبر کرنا، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے.
اور ہر وقت تبدیل ہو جاتا ہے. صرف اس تکلیف کے وقت میں انسان اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی زبان کو، اپنے ریاکشن کو ایک لمٹ اور حدود کے اندر لے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد ہی اس کے حالات تبدیل کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کرتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اس تکلیف کے وقت میں اپنے اوپر، اپنے طرز عمل پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. پھر اسی طرح انسان کو کتنی بھی بڑی مشکلوں حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے. ابو رزین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. ابو رزین نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں. میں نے عرض کیا، جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کم نہیں پا سکتے، یعنی وہ ضرور بندوں کو خیر پہنچاتا ہے. تو بعض اوقات انسان مایوس ہونے لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہوتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو کفار کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی ہر طرف سے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، جان کی، مال کی، بھوک کی، ہر طرح سے آزمایا جا رہا ہے، تو حالات کب بدلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی مایوس نہ ہو، ہمیشہ مثبت رہو، امید رکھو. ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جب فرعونیوں کا ظلم زیادہ ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے اندر پھر پیدا کیا اور پھر کس طرح وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے. تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں، اور لیکن ضرورت اس بات کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور انسان کا اس بات پر یقین رہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور پھر حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد آئے گی، بس صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو، اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کی کثرت کرے. حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی واضح طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، رجوع کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے. پھر اسی طرح زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور البتہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے، یعنی ان کے لیے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیں گے ان کی نیکیوں کی وجہ سے. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی دنیا میں بھی حیات طیبہ ہوگی، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، حتیٰ کہ ذرے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہو تو اس کا بدلہ بھی ضرور دیتا ہے. پھر اسی طرح لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی، بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے. پھر اسی طرح اپنی اصلاح کرنا، دوسروں پر نرمی کرنا، دوسروں کی مشقتیں دور کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا، دوسروں کے کام آنا، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا. اور جس نے تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح خادموں کو آسانی دینی چاہیے. پھر انسان کو کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے.
پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کرے، یعنی سوائے اللہ کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ دعا جو سورۃ البقرہ کے آخر میں آتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پہ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اسی طرح ہر طرح کے حالات کی آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس نے کہا ہے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں دعا پڑھتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ نہیں کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ درمیان والا جو عسر ہے اس کے دونوں طرف یسر کا لفظ ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ دو یسر جہاں اکٹھے ہو جائے عسر ان پہ غالب نہیں آ سکتا، یعنی آسانیاں دو ہیں تنگی ایک ہے، تو دو جو ہے وہ ایک پہ بھاری ہوں گے، تو تنگی سے آپ نہ گھبرائیں، مشکلات سے آپ نہ گھبرائیں، اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانی کرتے ہیں، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ لیکن یہ کب ہوگا، یہ آسانیاں کب ہوں گی؟ یہ آسانی اس وقت ہوگی جب آپ ایک کے بعد ایک کام کیے چلے جائیں گے، محنت کریں گے۔ جب تک انسان مشکل میں نہیں پڑتا آسانی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آسانی کے ساتھ آسانی ہو جائے تو یہ فطرت کا قاعدہ ہی نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی۔ لہذا جو شخص زندگی میں آسانی چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ مشکلوں سے گزرنا ہوگا۔ جو مشکلوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں وہ بہادر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ روز ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکسرسائز بھی آپ کو نہیں تھکاتی اور بڑے سے بڑا بھاری کام وہ بھی آپ کو نہیں تھکاتا، کیونکہ آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ سستی کے مارے لیٹے رہے، سوئے رہے، کوئی کام نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکیں گے، کولیپس کر جائیں گے، آپ کے مسل ڈیڈ ہو جائیں گے، آپ کوئی بھاری کام نہیں کر سکیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے بچپن سے بہت مشکلات دیکھی ہوں، بڑے ہو کر اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے۔ لیکن ایک شخص جس کی زندگی بہت آسانیوں میں گزری، اس نے کوئی تنگی کا وقت نہ دیکھا ہو، تو وہ چھوٹی سی مشکل سے بھی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو لوگ اپنا ذہن استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنا دماغ استعمال کرتے رہتے ہیں، مثلا میتھمیٹکس ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی ٹپس پر آ جاتا ہے، اتنی ہی آپ کے اندر تیزی آ جاتی۔ لیکن اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں، پڑھانا ہی چھوڑ دیں، چاہے آپ اس کے ماسٹر ہی کیوں نہ ہو، یا جس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرز کیا ہو اس میں بھی آپ زیرو ہو جاتے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں، اس کے لیے تکلیف نہیں اٹھائی۔ جب اٹھا رہے تھے، جب آپ اسے بہت آگے تھے، تو کوئی بھی چیز زندگی میں تنگی کے ساتھ ہی آسانی کی طرف جاتی ہے، آسانی کے ساتھ آسانی نہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا مختلف تکلیفیں انسان پر جب آتی، مثلا بیماری ایک تنگی کی حالت ہے، اس میں آسانی کیا ہوتی؟ کیا کیا آسانیاں ہو جاتی بیماری میں؟ نماز چھوٹی ہو جاتی ہے، لیٹ کے پڑھتے ہیں، تیمم کر لیتے ہیں، کتنے لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں، وہ جو آپ کو دنوں تک نہیں پوچھتے وہ آپ کا حال پوچھنے آ جاتے ہیں، آپ کی عادت کرنے آ جاتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے آ جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ دعائیں آپ کی بھی قبول ہوتی ہیں اور دوسرے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں، وہ آپ کو جو دعا میں یاد نہیں تھے آپ ان کی دعاؤں میں آ جاتے ہیں، اور اتنی زیادہ پھر دعائیں کرتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی دعاؤں کا حال دیکھیں، ماں بیمار ہو جائے تو بچے کی دعاؤں کا حال دیکھیں۔ تو یہ ساری آسانیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اس ایک بیماری کی مشکل کے ساتھ۔ ریسٹ بھی ملتا ہے انسان کو، ساری ذمہ داریاں کاموں کو انسان چھوڑ کے سویا رہتا ہے، جو عام طور پر آپ کو سونے کا وقت نہیں ملتا۔ جو نارمل روٹین میں آپ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں وہ ثواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ یسر کب ہوگی؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ جب آپ فارغ ہوں تو کیا کریں؟ محنت کریں۔ یہ عجب کانسیپٹ ہے۔ ہم جب فارغ ہوتے ہیں، ٹرم ختم ہوتی ہے، سیشن ختم ہوتا ہے، تو پھر ہم
ہالیڈیز کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، سوئے رہتے ہیں. سنڈے کا دن کیسے گزارتے ہیں؟ کام کم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے میں آ جائیں. مثلا اگر آپ جہاد کے کام سے فارغ ہوئے، تعلیم کے کام سے فارغ ہوئے تو اللہ کے ذکر اور نماز اور تہجد کی طرف. آپ دیکھیے کہ سارا دن آپ کے کام ہوتے تھے اور پھر رات ہوتی تھی تو آپ عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اسی سے تو آپ کے درجے بلند ہوئے کہ آپ کو مقام محمود ملا. تو جو شخص محنت کرتا ہے اسی کو بلندیاں ملتی. اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ کام کے بعد آرام نہیں، کام کے بعد کام اور پھر کام اور پھر کام. بس کام کی شکل بدل جائے گی، وہی ریلیکسیشن ہے. کیونکہ جب آپ ایک کام کر کے تھکتے ہیں نا تو دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پہلے کام کی تھکاوٹ سے نکل آتے ہیں اور دوسرے کام کی تھکاوٹ جب دوسرے سے تھکتے ہیں تو آپ پھر ایک اور کام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو بدل کے آپ کام کرتے رہتے ہیں اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. فن سب کا ایک مطلب نصب کرنا بھی ہوتا ہے. نصب کا نہ مطلب گاڑنا بھی ہوتا ہے، یعنی جب آپ باقی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کتنا قیام کرتے تھے، کتنا کھڑے ہوتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے. جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ صرف زبانی کلام. کیا کسی نعمت کے ملنے پر ہم پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نعمت، دین کی، دنیا کی. اور فن سب اس محنت کو کہتے ہیں جو انسان کو تھکا دے، تھکا دینے والی محنت. فارغ ہو تو تھکا دینے والی محنت کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں کیا کانسیپٹ ہے، لوگ سارے دن کے کام کے بعد سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ جم جاتے ہیں. اور جم جا کے کیا کرتے ہیں؟ ورک آؤٹ کرتے ہیں، وہ پسینہ بہنے لگتا ہے. اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ بستر پہ جاتے ہیں، کھانے پہ جاتے ہیں. کام کے بعد کام، سخت محنت. آپ دیکھیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اسے کس نے لے لیا؟ جو آج دنیا میں ترقی کر گئے. اور ہم جو الٹے چل رہے ہیں پیچھے ہی جا رہے ہیں. الٹا چلنے والے پیچھے جاتے ہیں. ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں اور اس کے مطابق عمل کیا ہی نہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، صرف ورک آؤٹ کر کے تھکنا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی طرف رغبت کرنا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع. آپ دیکھیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، تو جب انسان تھک جاتا ہے نا تو پھر اس کا کیا دل چاہتا ہے؟ اب اس سے بات کرے، اب اس سے ملاقات کرے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کے کام کاج سے جب تھکتا ہے تو نماز کی طرف راغب ہوتا ہے تاکہ اللہ سے بات کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا سکھایا تھا؟ سارے دن کے کام کار کر کے تھک جاتی تھی، خادم دیا یا کچھ اور؟ تسبیحات. یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور واقعی آپ بھی پڑھ کے دیکھیے، اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، انسان بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. جب انسان اور کام کر کے تھک جاتا ہے نا، تو میں تو ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ نماز ریلیکس کرنے کے لیے آتی، ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی. جب آپ پڑھ کے اٹھتے ہیں تو بالکل یوں ریلیف ملتا ہے جیسے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سارے بوجھ اتر گئے، سارے گلے شکوے ختم، جو مشکلات ہیں ان کے لیے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ کے آگے رو دھو لیے، دل کے بوجھ بھی اتر گئے، جسمانی بوجھ بھی اتر گئے. ویسے بھی کہ کوئی ہے ہماری سننے والا، تو یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے. اسی طرح بعض اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک دم اٹھ نہ جائیں بلکہ نماز کے بعد کے اذکار کریں. اسی طرح دنیا کے کاموں کے بعد عبادت کریں، عبادت کے بعد دنیا کے کام کریں، یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کام. اس طرح ایک بیلنس ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو دین کی دعوت دیتے ہیں بس وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. عبادت ایکولی امپورٹنٹ ہے، ذکر اذکار ایکولی امپورٹنٹ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے. پھر وہ ایک روحانی اسٹرینتھ اور ایمانی قوت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ آنے والے چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جو بڑے جذبوں کے ساتھ ایک کام شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور عبادت، یہ پرفیکٹ بیلنس قائم کر دیتا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، تفرغ لعبادتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے فارغ ہو، وقت نکالو. املا قلبک غنن، میں تمہارے دل کو غنا، بے نیازی سے بھر دوں گا، دل کو راحت دے دوں گا. واملا یدیک رزقا، اور تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا، رزق دوں گا تمہیں. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تبعد منی، مجھ سے دور نہ ہونا، عبادت سے منہ نہیں موڑنا. فاملا قلبک فقرا، ورنہ تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا.
ہر وقت تمہیں غم پریشانی لگی رہے گی کہ میرے پاس کچھ نہیں، میری یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی، اس چیز کا کیا ہوگا، اس کام کا کیا ہوگا، یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی، فکر فکر فکر. وَمْلَأْ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا، تجھے کاموں سے فرصت نہیں ملے گی اور تیرے دل کو پریشانی سے نجات نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا. تو ہم سب کو پریشانی اور سخت مصروفیت سے بچنے کے لیے اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنا لازم ہے. اور اس میں آپ دیکھیے خاص طور پر فجر کے وقت نماز، اذکار، قرآن کی تلاوت، دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو، کیونکہ اگر اس میں اللہ کی عبادت کا عنصر شامل نہیں تو پھر انسان تکلیفات سے نجات نہیں پا سکتا. کچھ لوگ جب ان کو دنیا میں مشکلات آتی ہیں تو اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. اب کل ہی کسی نے مجھے فون کیا کہ میرا ایک بھائی ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن دین سے دور ہو گیا ہے کیونکہ اس کو کوئی جاب نہیں ملی، اس کو بیماری لاحق ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اب نمازوں میں بھی کوتاہی ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا. میں نے کہا اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کی پابندی شروع کرے، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. اور دوسرا بھائی کہتی ہے اس کو بھی پریشانی آئی تھی لیکن وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو گئے، جاب بھی اچھی مل گئی اور ویسے بھی خوشحال مطمئن ہے، زندگی بھی ٹھیک گزر رہی. یہ جو زندگی میں پریشانیاں آتی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندے تھوڑا وقت میرے لیے بھی نکالو، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جب ہم اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، صرف فرض پر اکتفا کرتے ہیں، سنت اور نفل کی طرف جاتے ہی نہیں. یعنی اذا فرغت فانصب میں یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد سنتوں کا اہتمام کرو، نفلوں کا اہتمام کرو، صرف فرض پر اکتفا نہ کرو. تو جب ہم فرائض میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں تو ہمارے کام ختم ہی نہیں ہوتے اور تھکاوٹ ختم ہی نہیں ہوتی اور پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی. تو حل کس میں ہے؟ عبادت میں. ہم سب سوچیں کہ اپنی فرصت کے اوقات کو کیسے گزارتے ہیں. کامیاب وہی ہے جو فراغت کے لمحات کا بیسٹ استعمال جانتا ہو، بہترین استعمال جانتا ہو. وقفات التدبریہ میں نمبر 7 ہے الم نشرح لک صدرک وانما خص الصدر. یہاں صدر یعنی سینے کو مخصوص کیا گیا ہے لانہ محل احوال النفس من العلوم والادراکات، کیونکہ وہ دل کے حالات، نفس کے احوال کا ٹھکانہ ہوتا ہے. یعنی سارے غم، پریشانیاں، دکھ، خوشیاں، ہر چیز دل میں ہی ہوتی ہے، سینے میں ہی ہوتی ہے. والادراکات، اور جتنے بھی ہمارے پرسپشنز ہیں وہ سب بھی. والمراد، مراد کیا ہے؟ الامتنان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بفتح صدرہ وتوسیعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے، آپ کے سینے کے کھلنے اور اس کے وسیع ہونے، ایکسپینڈ ہونے کے بارے میں. حتی قام بما قام بہ من الدعوہ، اسی وجہ سے آپ دعوت کے کام کو اچھی طرح انجام دے سکے، اس کو قائم کر سکے. وقدر علی ما قدر علیہ، اور وہ قادر ہو سکے جس پر بھی وہ قادر ہوئے. من حمل آباء النبوت، نبوت کے بوجھ اٹھانے کے، وحفظ الوحی، اور وحی کی حفاظت یا اس کو یاد کرنے کے. یعنی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اتنا بڑا 23 سال کے اندر، اس دل کی وسعت، سینے کی وسعت کی وجہ سے ہی کر سکے. بڑا شخص وہ ہوتا ہے جس کا سینہ اور دل بڑا ہوتا ہے، چھوٹا پن دل کا چھوٹا پن ہوتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچایا گیا وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. السؤال لماذا خص الصدر فی الآیۃ الکریمہ وما المراد بذلک. اس آیت کریمہ میں، آیت کریمہ صرف لا الہ الا انت سبحانک نہیں، ہر آیت کریمہ ہوتی. اس معزز آیت میں سینے کو کیوں خاص کیا گیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ سارے ہمارے جو احساسات، جذبات، سارے کے سارے دل سے متعلق ہوتے ہیں، سینے سے متعلق ہوتے ہیں. اور پھر اس سے مراد یہ ہے کہ سینے کی وسعت کے ساتھ ہی انسان وسیع کاموں کے قابل ہوتا ہے. نیکسٹ پیج کو دیکھیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَالْعُسْرُ وَإِن تَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ فَتَكَرَّرَ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ فَهُوَ وَاحِدٌ. عسر اگرچہ 2 بار آیا ہے لیکن معرفہ آیا ہے، ال کے ساتھ آیا ہے، اس لیے اس کا ایک ہی معنی ہوگا، یعنی عسر ایک ہی شمار ہوگا دونوں آیتوں میں. وَالْيُسْرُ تَكَرَّرَ بِلَفْظِ النَّكِرَةِ، اور یسر جو ہے نکرہ کے طور پر آیا ہے 2 بار. فَهُوَ يُسْرَانِ، تو معنی 2 آسانیاں ہوگا. فَالْعُسْرُ مَحْفُوفٌ يُسْرَيْنِ، عسر یسرین 2 آسانیوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے. یسر قبلہ و یسر بعدہ، پہلی آسانی اور بعد کی آسانی. فَلَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، عسر 2 آسانیوں پہ غالب آ ہی نہیں سکتا. السؤال الیسر اوسع من العسر، یسر عسر سے زیادہ وسیع ہے. وضح ذلك في ضوء هاتين الآیتین، ان 2 آیتوں کی روشنی میں اس کی وضاحت کیجیے، پیچھے وضاحت ہو چکی ہے. پھر اس میں معنی الکلمات میں دیکھیے. انقذ کا معنی ہے اثقل، بوجھل ہو گیا. فرغتا، فرغتا کا معنی من اشغال الدنیا، دنیا کی مصروفیات سے جب آپ فارغ ہوں. فانصب،
فجد فی العبادہ، عبادت میں محنت کیجیے. فرغب فتوجہ وطلب وتضرع، توجہ کیجیے، طلب کیجیے اور آہوزاری کیجیے.